جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ آف پرافٹ روڈ یعنی احمد رضا صاحب، یہ مفتی مبشر رضا صاحب کے یہ پرائیویٹ سیکرٹری ہیں. جی احمد رضا صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم والسلام علام الطبع. جی جناب. جی جری اللہ صاحب کیسے مزاج ہے؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، خیر و عافیت سے. یا الحمدللہ. جری اللہ صاحب پروگرام کا جو آپ کا آج کا عنوان ہے کہ ڈیڈ مرزا غلام احمد ابیوز کہ کیا مرزا صاحب گالیاں دیتے تھے، اس پہ ہے. اچھا میں نے زیادہ پیچھے سے تو نہیں دیکھا، تقریباً جہاں سے شامل ہوا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے سے دیکھا، اور اگر کوئی ایسی میں بات کروں کہ جو آپ کے پروگرام کے سابقہ حصے سے متعلق ہو تو مہربانی فرما کر اس سے مجھے جو ہے آپ آگاہ کر دیجئے گا، کیونکہ میں نے پیچھے سے نہیں دیکھا. اچھا پہلے میں عرض یہ کروں گا کہ یہ کہ آپ کا پروگرام جو ہے ایک ڈیبیٹ کی طرز پہ ہے یا آپ نے اپنا صرف لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اور ہمارے سوالات لے کے اس کے جوابات دینے، یا 1 to 1 ڈیبیٹ کی صورت میں اسے کرنا چاہوں تاکہ مجھے پروگرام کا جو سٹرکچر ہے اس کی سمجھ آئے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو ہم نے پہلے پروگرام میں کر چکی ہے تو میں اس پہ آپ کو انفارم کر دوں گا کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، آپ دوبارہ سن لیں، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ 1 to 1 گفتگو نہیں ہے، اس میں آپ آئیں، سوالات کریں، سوال کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. اگر آپ کو تسلی نہ ہوئی، یعنی اگر آپ کو لگا کہ یہ جواب درست نہیں ہے تو آپ اس پہ الگ سے ایک مناظرے کی شکل میں بھی بات کر سکتے ہیں، یا الگ سے نیکسٹ ٹائم اگر ہمارا کوئی اسٹریم ہو تو اس پہ بھی آپ مزید اس پہ کوئی بات کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ جلیل اللہ صاحب. مزید اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پروگرام کے کوئی اسپیشل رول اینڈ ریگولیشنز ہوں کہ جن کو فالو کرنا ہو وہ بتا دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ گفتگو کے دوران مجھے اسٹریم سے ہٹا دیا جائے اور یا اس رول کا مجھے نہ پتہ ہو کہ جس کو میں فالو نہ کر رہا ہوں اس وجہ سے مجھے ہٹا دیا، تاکہ میں آپ کے رولز کو بھی فالو کر سکوں. جی رول یہی ہے کہ تہذیب سے بات کرنی ہے، مرزا صاحب کہہ کے بات کرنی ہے اور جی موضوع کے حوالے سے بات کرنی ہے. جی ٹھیک، مطلب کہ دو آپ نے رولز بتا دیے کہ ایک مرزا صاحب کہہ کے مرزا صاحب کو بلانا ہے، اور دوسرا یہ ہے جو آپ کا ٹاپک ہے کہ ڈیڈ مرزا غلام احمد ابیوز، تو اس کے ہی گرد رہنا ہے. اور ٹھیک ہے. اچھا معذرت کے ساتھ ایک اور بات کہ جو میں اب سوال کرنے لگا ہوں یا جو میری گفتگو ہوگی اس کا جواب آپ دیں گے کہ یا آپ کی جماعت کی اور کوئی صاحب دیں گے، تاکہ میں انہی سے ہی مخاطب رہوں. یہ اسٹریم ہے، اس میں کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، میں جواب دے سکتا ہوں، مسلم احمد بھائی جواب دے سکتے ہیں، فضل احمد بھائی جواب دے سکتے ہیں، یا نیچے مبارک صاحب موجود ہیں وہ جواب دے سکتے ہیں، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. بہت شکریہ. اب میں نے حوالہ اگر شیئر کرنا ہو، اسکرین شیئر کرنی ہو، اس کی اجازت ہے مجھے؟ جی جی بالکل بالکل اجازت ہے. میں ایک منٹ اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور اسے اگر آپ الاؤ کر دیں. جی یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد 11، صفحہ نمبر 291، اور رسالے کا نام ہے ضمیمہ رسالہ انجامیات. اس میں مرزا صاحب نے یہ اینڈ پہ آ کے کچھ عبارتیں لکھی ہیں اور ان میں ایک عبارت پہ اعتراض ہے، ایک عبارت پہ اشکال ہے. آپ سے درخواست ہے کہ یہ اشکال آپ نے دور کرنا ہے اور رہنمائی آپ نے فرمانی ہے. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جس کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا. مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے. سمجھنے والے سمجھ لیں، لیکن ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے؟ اچھا پہلے جلیل اللہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ تحریر جو لکھی جا رہی ہے کس کے بارے میں مرزا صاحب نے لکھی ہے؟ جی آپ اپنا سوال مکمل کر لیں پھر آپ بول لیں. میں اپنا ایگزیکٹ سوال بتایا تو میری عرض یہ ہے کہ تحریر تو جو آج اس کو جو سے سمجھ لگی ہے کہ یہ لکھی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. مرزا صاحب کہتے ہیں آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. کیونکہ آپ کا پروگرام جو ہے اس کا آپ کا موضوع یہی ہے کہ ڈیڈ مرزا غلام احمد ابیوز کے کیا مرزا صاحب جو ہے وہ گالیاں دیتے رہے.
تو میرے نزدیک تو یہ گل ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کہ آپ کی 3 دادیاں اور آپ کی 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، اور آگے اور پھر گالی دی گئی اور بہتان لگایا گیا کہ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان، مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پرہیزگار تھے، کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں جی بات کریں نثار صاحب کا وہ رکھا مائک انمیوٹ تھا، وہ بولے آپ بات کریں. جی مطلب کہا جا رہا ہے کہ ایک پرہیزگار انسان جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر ملے. مطلب کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو سر پر پتہ نہیں کون سی کنجری نے ہاتھ لگایا تھا، اب یہ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں، اب یہ آپ حضرات ہی بتائیں گے کہ وہ کون سی تھی، یہ بھی بتا دیجیے گا. اور پھر پلید عطر ملا، کوئی ایسی ہمیں تو خیر بات نہیں ملی، اور یہ گالیاں ساری سیدھی اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے. بس کرو لیٹرین میں مرنے والے کی کیا تعریف کرو گے یار، یہ سب خاموش رہیں جو بھی ہے مہربانی. مطلب کہ اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے، مطلب وہ جو کنجری ہے وہ اپنے بالوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں پر ملے، مطلب گالیاں دی جا رہی ہیں نا، ان کا کریکٹر لوز کیا جا رہا ہے، ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کو. سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایک ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے. جی اللہ صاحب. جی بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ چکا ہے. اس کو تھوڑا سا زوم کر دیں، میں آپ کو ایک تو جواب اسی کتاب میں سے دیتا ہوں، اس کو تھوڑا زوم کر دیں اوپر ایک دفعہ دوبارہ کتاب کا نام اور صفحہ دکھا دیں عوام کو، تاکہ عوام کو صفحہ اور کتاب پتہ چل جائے. اس کو زوم کریں. جی یہ روحانی خزانہ جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 291، زمین میں رسالہ انجام حاتم ہے. اس میں حضور نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ سب سے پہلا سوال تھا کہ یہ کس کا مطلب تھی. تو احمد رضا صاحب نے یہ خود ہی سے بات بیان کر دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا متعلق تھی. تو اسی کتاب میں، اسی تحریر میں حضور نے جواب دے دیا، جس کو احمد رضا صاحب نے 2-3 دفعہ پڑھا بھی ہے، لیکن شاید یہ اسکپ کر گئے ہیں کہ اس میں حضور نے جواب دے دیا. جی نیچے اسکرول ڈاؤن کریں اس کو. جی یہ وہی تحریر ہے جو آپ نے پڑھی تھی. جی بالکل یہ وہی تحریر ہے، یہ دیکھیں جی، یہ نیچے ہے نا، نیچے اسکرول ڈاؤن کریں. جی یہ جہاں تک کہیں گے میں کرتا ہوں، کوئی ایشو جی ٹھیک ہے. جی یہ نیچے حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط تھی. اب آپ عوام یہ بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی دعویٰ کیا تھا، یہ بائبل یہ عیسائیوں کے یسوع مسیح نے خدائی دعویٰ کیا تھا. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا. تو اس لیے حضور نے عیسائیوں کو یہ الزامی جواب دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہو. اب حضور نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، اس کا جواب بھی حضور نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اپنی ہی کتاب میں دیا ہے، جو میں آپ کے سامنے حضور کی ہی کتاب رکھتا ہوں. یہ آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ کو اسکرین نظر آ جائے گی. جی یہ آپ کے سامنے اسکرین شو ہو رہی ہے. یہ حضور نے اپنی کتاب، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، روحانی خزانہ جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 292، کتاب 7 بچن ہے. اس میں حضور نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی. نہ یسوع کے کفارہ پر ایمان لانے نے بدکاریوں سے اس کو روکا، آخر انہیں بد عملیوں میں جان دی. اور اس سے عجیب تر یہ کہ یہ کفارہ یسوع کی دادیوں اور نانیوں کو بھی بدکاری سے نہ بچا سکا، حالانکہ ان کی بدکاریوں سے یسوع کے گوہر فطرت پر داغ لگتا تھا. اور یہ دادیاں نانیاں صرف 1-2 نہیں بلکہ 3 تھی. چنانچہ یسوع کی ایک بزرگ نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی، یعنی رحاب کسبی یعنی کنجری تھی. دیکھو یشوع 1-2، یہ اس میں حوالہ بھی بائبل سے دیا گیا کہ یہ حضور نے اپنے پاس بات نہیں بیان فرمائی. دوسرا، اور دوسری نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی، اس کا نام تمر ہے. یہ خانگی بدکار عورتوں کی طرح حرام کار تھی. دیکھو پیدائش، یہ باب ہے 16 سے 30 تک، کتاب یہ پیدائش ہے، یہ باب 38 ہے، 16 سے 30 تک آیات ہیں. اور ایک نانی یسوع صاحب کی جو ایک رشتہ سے دادی بھی تھی، بنت سوا کے نام سے موسوم ہے. یہ وہی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا. دیکھو 2 سموئیل 11:2 یعنی باب 11 اور آیت نمبر 2. اب اس میں حضور نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ حضور نے جو انجام آتم میں یعنی زمیمہ، وہ انجام آتم میں جو حضور نے بات بیان فرمائی کہ یسوع کی دادی اور نانی زناکار تھی،
وہ حضور نے اپنے پاس سے نعوذ باللہ من ذالک بیان نہیں کیا، بلکہ ان کی ہی کتاب بائبل سے یہ ثبوت دیا، ان کی کتاب سے بائبل سے یہ الزامی جواب دیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں کہا بلکہ یسوع مسیح کے متعلق کہا ہے، اور یہاں پہ یسوع کو لفظ دیا ہے، اور کتاب کے حوالے بھی موجود ہے بائبل کے، یہ آپ سامنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا صفحہ بھی ہے، اسکین بھی ہے۔ جی میں مزید دوبارہ اسی اسکین پر چلتا ہوں جو انہوں نے دکھایا تھا احمد رضا صاحب نے۔ جی احمد رضا صاحب دوبارہ وہ اسکرین، جی یہ اسکرین آپ کی شیئر کر دیتا ہوں۔ جی دوبارہ اس میں ایک اور اعتراض مزید انہوں نے یہ کیا تھا کہ جی مرزا صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ آپ کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ ملے۔ جی یہ انہوں نے جناب اعتراض کیا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ کہہ دیا، جی ان کو انہوں نے وہ کنجری سے ملاپ کیا ہے، تو کنجری ان کے سر پہ ناپاک ہاتھ لگائے اور عطر سر پہ ملا، اور یہ اس طرح۔ میں اب مسلم احمدی بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بائبل اگر شیئر کر سکتے ہیں تو بائبل لوکا کتاب ہے، باب نمبر 7 ہے، آیت نمبر 36 سے 39، اگر آپ اس کو انٹرنیٹ سے شیئر کر سکتے ہیں تو کائنڈلی وہ کر دیں، میں عوام کو دکھا دوں، اور میں اس میں یہی جو حضور نے باتیں بیان فرمائی ہیں بائبل سے ہی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جو حضور نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ جی یہ آپ اس کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جی جری بھائی یہ ایک حوالہ آپ پڑھیں لوکا کا، مجھے بتا دیں کون سا باب ہے تاکہ میں پھر وہ تب تک نکال کے دوستوں کی خدمت میں رکھ دوں۔ لوکا باب 7 ہے، آیت نمبر 36 سے 39 ہے، یہ نکال دیں۔ یہ آپ نے متی نکالا ہے نا، آپ لوکا نکال دیں، یہ دراصل زوم کر دیں۔ یہ متی کے اندر بھی اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یسوع بن تینیہ میں شمعون کے گھر جو ایک زمانے میں کوڑی تھی، جب وہ کھانا کھا رہے تھے ایک عورت پتھر کی بوتل میں خوشبودار تیل لے کے آئی جو بہت ہی قیمتی تھا، اس کے سر پر ڈالنے لگی، اور پھر اس نے وہ تیل ان کے جسم پر ڈالا اور سارے کا سارا۔ باقی میں یہ وہ جو آپ حوالہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نکال دیتا ہوں۔ جی وہ بھی نکال دیں۔ اس سے قبل میں ایک بات دوستوں کی خدمت میں رکھ دوں کہ دیکھیں میرے پیارے بھائی کہ بعض دفعہ جو آپ کا مخالف ہوتا ہے اس کو الزامی جواب دیے جاتے ہیں۔ بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی تحریروں میں بارہا دفعہ اس بات کی بڑے اچھے سے وضاحت کر دی ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس، ان کی والدہ کو مقدس سمجھتے ہیں اور ان کی ویسے ہی عزت کرتے ہیں، ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے انبیاء پہ خدا تعالیٰ ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اور جیسے انبیاء پہ ایمان لانے کا حق ہے ویسے۔ اب ایک شخص کو غلو کرتے ہوئے آپ خدائی کے درجے پہ لے جائیں اور اس کا جب قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور اس طریقہ کار کو اکیلے بانی سلسلہ احمدیہ نے نہیں اپنایا، اس سے پہلے جتنے بھی بزرگان تھے جنہوں نے رد عصائیت کے سلسلے میں بات کی ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات اور ان کی ذات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں تو بائبل کا حوالہ دے کے، یہ نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ پیش کر کے، بائبل کا حوالہ دے کے ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر یہ آپ کا معیار ہے تو اس معیار کے مطابق پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر یہ معیار رکھ لیا جائے تو پھر جہاں ان کا نسب نامہ پہنچتا ہے، آپ متی کے اندر جا کے یسوع کا نسب نامہ پڑھیں اور اس نسب نامے میں جن کا ذکر ہے ان کے بارے میں وہ جو ابھی جریو بھائی نے حوالے دیے ہیں ان کو جا کے پڑھیں، ان کے بارے میں وہ ساری کی ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بائبل سے ملتی ہیں۔ تو یہ ان کو ایک الزامی جواب ہے۔ ویسے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں اس کے بعد رکھ دیتے ہیں۔ میں جری بھائی آپ اس کو کنٹینیو کریں، لوکا مجھے پرائیویٹ میں ذرا میسج کر دیں تاکہ میں وہ حوالہ آپ کو نکال کے جی میں دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، لوکا باب نمبر 7 ہے، آیت نمبر جو ہے 36 سے 39 تک ہے، جی وہ نکال دیں تاکہ میں وہ بھی ان کے سامنے رکھ دوں جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ حضور نے یہ بات بیان کی ہے تو یہ کس کے متعلق کی ہے۔ میں اب یہ فیصلہ احمد رضا صاحب پہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی جنہوں نے ادھر نام اینڈ آف پروفٹ لکھا ہوا ہے کہ کیا آیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بائبل میں بیان کیا گیا ہے یا یسوع مسیح کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آپ جس شخصیت کا نام لیں گے میں کہوں گا جی انہیں کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔
آپ کہہ دیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے متعلق یہ سوال کیا گیا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کی بات کو مانتے ہی اس بات کو لے کے چلتے ہیں. جی مرزا صاحب نے یہاں اس جگہ پہ جو کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھا بقول آپ کے. اگر آپ کہیں جی بائبل میں یہ یسوع مسیح کے متعلق استعمال کیا گیا ہے تو میں کہوں گا جی ٹھیک ہے یسوع مسیح کے متعلق ہی حضور نے یہ استعمال فرمایا. یہ جو آپ کہیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا. جی آپ وہ شیئر کر دیں, میں ان کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے جیسے کہ 3 سوال چھوڑے ہیں اسی تحریر میں. سب سے پہلے جواب میں یہ دے چکا ہوں کہ یہ تحریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متعلق نہیں ہے, کیونکہ اسی میں اس بات کی وضاحت موجود ہے, مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی. یہ عیسائیوں کو یہ ایک الزامی جواب دے رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین پر الزام لگایا کرتے تھے, جو ان کریکٹر کا الزام لگاتے تھے. تو ان کو یہ جواب دیا کہ تمہاری اپنی جو بائبل جسے تم مقدس کتاب مانتے ہو, الہامی کتاب مانتے ہو, اور جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو, اس خدا کی اپنی نانیاں اور دادیاں تمہاری اپنی کتاب مقدس کیا کہہ رہی ہیں. تو وہ کتاب سے نقشہ حضور نے کتاب 7 بچوں سے کھینچا بھی, لیکن احمد رضا صاحب نے وہ پیش نہیں کی, لیکن ہم نے آپ کے سامنے وہ پیش کر کے عوام کو سچ بتا دیا ہے کہ حضور نے یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی. تیسرا یہ کہ حضور نے جو یہ حضور نے ذکر کیا آپ کا کنجریوں سے ملان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو. یہ بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق استعمال نہیں فرمایا, بلکہ یسوع مسیح کے متعلق جو بائبل کا یسوع ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق یہ بات بیان فرمائی. اور یہی الفاظ بائبل میں موجود ہیں. اگر یہ بائبل میں موجود نہ ہوتے تو پھر بارے ثبوت ہمارے ذمہ تھا کہ یہ حضور نے کہاں سے لیا, ہمارے ذمہ ثبوت ہے کہ ہم پیش کریں. لیکن جب ہم بائبل سے آپ کو یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ بائبل میں یہی آیات عیسیٰ جو یسوع مسیح ہیں, جو وہ یسوع مسیح مانتے ہیں, مقدس خدا مانتے ہیں, ان کے متعلق یہ وہی آیات بائبل میں مل جاتی ہیں. جی مسلم حمدی بھائی آپ کو حوالہ ملا؟ جی بس 1 منٹ دیجیے. جی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جیسا کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے وضاحت بھی کر دی ہے, مسلم حمدی بھائی نے وضاحت کر دی ہے کہ حضرت نے وضاحت سے فرمایا ہے کہ ہم نے جہاں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں وہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں, بلکہ عیسائیوں کے فردی یسوع مسیح کے متعلق ہے جو خدائی دعویٰ کرتا ہے. وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو صاف اور صریح تعلیم ہے جو کشتی نور میں بھی ہے, اس کے علاوہ نزول المسیح میں بھی ہے, انجام آتم میں بھی ہے, اور مزید اور کتب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا مقدس نبی مانتے ہیں. اور میں کیسے اس شخص کی گستاخی کر سکتا ہوں کہ جس کا میں ہم نام ہوں. یہ حضور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما رہے ہیں, لیکن یہ کبھی بھی اپنی اسپیچز میں, کبھی بھی اپنے تقاریر میں, یا کبھی بھی اپنے لٹریچر میں اس بات کو کبھی بھی نہیں چھاپتے, اس بات کا حوالہ کبھی بھی نہیں دیتے کہ حضور نے یہ بھی ساتھ وضاحت کی ہے. یہ آج کے دن تک, مگر میں آپ کو ایک اور کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, بائبل سے قرآن تک. یہ کتاب بڑی ہی زبردست کتاب ہے, یہ رحمت اللہ کرانی صاحب کی کتاب ہے. اس کتاب میں رحمت اللہ کرانی صاحب نے یہی باتیں دہرائی ہیں, یہی ساری, اور باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہے. حضور نے تو یسوع مسیح بھی کئی مقامات پہ لکھا ہے, لیکن وہ رحمت اللہ کرانی صاحب نے باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھ کے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ وہ شراب بھی پیا کرتے تھے. یہ بھی سارے حوالے بات بیان کی, لیکن کدھر سے؟ حضور بائبل. یعنی الزامی طور پہ جواب دینے کے لیے عیسائیوں کو یہ سارے حوالے دیے, لیکن ان پہ کوئی فتویٰ نہیں. ان کی دفعہ ان کے فتوے سارے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو جی یہ گستاخی کر دی, جی انہوں نے یہ الزام لگا دیا, جی انہوں نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات بیان کر دی. میں بات کو دراصل اس لیے تھوڑا بڑھا رہا ہوں تاکہ وہ بیچ میں گیپ نہ پڑے, اور مسلم حمدی بھائی جہاں وہ اسکین لے آئیں اور میں وہ آپ کے سامنے اسکین پیش کر دوں. میرے پاس چونکہ اس وقت بائبل PDF میں موجود نہیں تھی, اس لیے پھر میں نے یہ مسلم حمدی بھائی کو کہا کہ وہ پیش کر دیں. ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ نہیں, میں مبارک بھائی ان سے یہ سوال نہیں کروں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں یہ احمد رضا صاحب کو اور میں مفتی مبشر رضا صاحب کو جانتا ہوں کہ یہ کتابیں پوری نہیں پڑھتے, یہ کٹ پیس پیش کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی یہ اعتراضات حضور کی کتابوں سے کیے ہوئے ہیں اور وہیں پر جوابات موجود ہوتے ہیں, لیکن کبھی انہوں نے زحمت نہیں کی کہ اس مکمل تحریر کو ہی پڑھ دیں. اب دیکھیں اس تحریر میں ہی مکمل یہ جواب موجود ہے. جی 7:36-39 ہے, بالکل صحیح مسلم حمدی بھائی یہی حوالہ ہے. جی تو اس میں یہ باقاعدہ یہ دیکھیں اسی تحریر میں یہ جواب موجود ہے, مگر یہ عوام کو حالانکہ 2-3 دفعہ پڑھا بھی ہے, لیکن اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے, مگر پھر بھی یہ عوام کو نہ بتا سکے. بہرحال ہمارا کام تھا بتانا, ہم نے بتا دیا. جی یہ لوکا کا 7:36 اور
یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. جی میں یہ آپ جی یہ اسکرین شیئر ہو چکی ہے. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے یعنی یسوع مسیح سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی بچھی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنکھوں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پوچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی ہے کیونکہ بدچلن ہے. یہ آپ کے سامنے یہ حوالہ موجود ہے, یہ بائبل سے ہی یہ آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے. حضور نے یہ بات بیان فرمائی ہے. جی مزید اس پہ آپ کچھ احمد صاحب کہنا چاہیں گے؟ میرا جواب مکمل ہوا. جی بالکل میں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا خاموشی ہی بہتر ہے, اور کیونکہ مجھے امید تھی کہ آپ موقع دیں گے گفتگو کرنے کا. میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اچھا, پہلی بات یہ کہ رینڈملی میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا کیونکہ میں اس ٹائم میرے پاس پیپر پینسل نہیں تھی اویلیبل, تو اگر آپ کے سوال یا اعتراض یا جو آپ نے جواب دیے ہوئے رہ گئے تو آپ دوبارہ مجھے بتا دیجیے گا, میں انشاءاللہ اس کو بھی کور کر لوں گا. پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا جی احمد صاحب یا مفتی سید مبشر رضا قادری صاحب پوری کتاب نہیں پڑھتے, ٹکڑے پڑھتے ہیں, حوالہ جات پیش کر دیتے, تو یہ مطلب یہ آپ نے ہوٹنگ کیا. آپ کو کیا پتا ہم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, آپ اس بات کو چھوڑ دیں. دیکھیں ایگزیکٹ آپ کا ٹاپک تھا کہ ڈڈ مرزا غلام احمد ابیوز, میں نے صرف اسی ٹاپک پہ رہ کے بات کی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جری اللہ صاحب آپ ماضی میں یہ کر چکے ہیں اب آپ یہ کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا جری اللہ صاحب کہ آپ کا پہلے نام جو تھا وہ ملک مبین ٹی جے تھا, وہاں ایک مناظرے میں آپ کو شکست ملی تو آپ نے اپنا نام تبدیل کر لیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مسلم احمدی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کی بات میں بولا نہیں, میں آپ کی بات میں بات سن لیں, میں بولا نہیں. جری اللہ صاحب دیکھیں انہیں چپ کریں, آپ کو اسی جواب کے حوالے سے بات کی ہے. میں بولا نہیں, میں آپ کی بات میں بولا نہیں, یہ فضول بحث نہ کریں. میں آپ کی بات میں بولا نہیں, میں چپ کر کے سنی نا. دیکھیں گفتگو کا آپ نے کہا مرزا صاحب کرنا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم نہیں کہتے, لیکن آپ کی اسٹریم میں آئے, آپ کی بات ماننی ہے. میں نے پہلے کہا تھا اپنے رول اینڈ ریگولیشن بتا دیں تاکہ میں اسے فالو کروں, اور ابھی تک میں اسے فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اینڈ تک میں فالو کروں گا. عرض یہ ہے کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو آپ نے مسلم احمدی صاحب اٹھائے ہوئے ہیں یا آپ کے وہ مبشر کہلو صاحب ہیں جو رہ خدا کا نام کے پہ پروگرام کرتے ہیں, انہیں پہلے بھی ایکسپوز کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا وہ رپلائی نہیں ہے. یہ نہیں میں نے کہا, کیونکہ یہ ایک پرسنلی کریکٹر پہ اٹیک ہوتا ہے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اس لیے میرے خیال سے یہ مناسب بات نہیں تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ مبشر شاہ پوری کتاب پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, یا ہم پوری پڑھتے ہیں نہیں. پھر ٹھیک ہے, ہم نے ایک اعتراض کیا, اعتراض بھی نہیں کیا, میں نے تو سوال کا لفظ استعمال کیا کہ یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے, سائل جب سوال کرتا ہے تو بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آپ اپنا جواب دیں جو آپ کا جواب ہو. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کے جواب سے سائل متفق ہوتا ہے یا نہیں, اس میں دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں, یا سائل نے جس نے سوال کیا اسے سوال کے جواب کی سمجھ نہیں لگی, یا آپ کے سمجھانے میں کمی رہ گئی ہے. دونوں میں سے ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ اس طرح کریکٹر پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے, یہ عرض کرنی تھی. آپ کی ٹوٹل گفتگو جو آپ نے کی ہے نا وہ ایک بات کے گرد گھوم رہی ہے, صرف ایک بات کے, وہ یہ ہے کہ آپ کے بقول مسیح جو عیسائیوں کا خدا ہے وہ الگ پرسنالٹی ہے, اور جو مسلمانوں کے عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ کوئی الگ چیز ہے. میں عرض آپ سے یہ کروں گا کہ مسلمان جس بندے کو عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں, جس بندے کو مسلمان عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں, اسی بندے کو عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں. آپ نے ہر بات میں مین آپ کی بات یہی تھی, اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے مزید تحریروں کا مسئلہ تو خود ہی حل ہو جائے کہ مرزا صاحب نے گالی کس کو دی ہے, وہ یسوع کو دی, وہ کون سا یسوع تھا, کون سا تھا. بھائی مسلمان جس بندے کو عیسیٰ ابن مریم اپنا نبی مانتے ہیں, اسی بندے کو عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں, اور اسی خدا کو مرزا صاحب نے گالیاں دی ہیں. اسی خدا کو مرزا صاحب نے کہا کہ یہ اس کی 3 دادیاں بھی زناکار تھی, 3 نانیاں بھی زناکار تھی, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی ہے, ان کی تو ایک دادی بھی نہیں ہوئی. زناکار ہونا تو دور کی بات ہے, 3 ہونا یا 2 ہونا
دور کی بات ہے، ان کی تو ایک دادی بھی نہیں تھی، بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس طرح آدم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کا مفہوم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے انہیں بھی بنایا۔ مطلب یہ سملیرٹی ان میں پائی گئی کہ آدم علیہ السلام کا بھی باپ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو مزید آسان طریقے سے دے کے اس طرح سمجھانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ اگر کوئی کہ پاکستان کا وزیر اعظم کنجر ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کی طویل یہ کر دے کہ نہیں جی نہیں، وہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کا کریکٹر تھا میں نے اسے گالی دی ہے، میں نے تو عمران خان کو گالی دی جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ بھائی آپ بے وقوف کسی اور کو بنائیں، یہاں سب الو نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ کی بات کو سن لیں۔ بھائی پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے، جو کریکٹر پاکستان کے وزیر اعظم کا ہے، وہ عمران خان کی پرسنالٹی کا ہے۔ مطلب کہ آپ نے جس بندے کو گالی دی ہے وہ عمران خان ہے، جسے پاکستان کی عوام اپنا وزیر اعظم تسلیم کرتی ہے۔ اسی لیے میں دوبارہ اپنی بات پہ آؤں گا کہ مرزا صاحب نے جن کو گالیاں دی ہیں، جن کے لیے گندی زبان استعمال کی ہے، جن پہ الزام لگائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائیوں کا خدا ہے۔ میرے محترم، عیسائیوں کا تو وہ عیسائی تو اپنا خدا اسے کہتے ہیں۔ جس طرح اب اور مثال یہاں پہ یہ لے لیں کہ جس طرح آپ کی جو جماعت احمدیہ ہے، یہ مرزا صاحب کو ایک نبی بھی مانتی ہے، وہ کس صورت میں مانتی ہے وہ آپ کی مزید تشریحات ہیں، لیکن نبی مانتی ہے۔ لیکن ہم مرزا صاحب کو کچھ بھی نہیں مانتے، لیکن مرزا صاحب کے ہی کچھ فالوورز ایسے ہیں جو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ مرزا صاحب کو مجدد مانتے ہیں۔ اب ایک تھرڈ پرسن اٹھتا ہے اور مرزا صاحب کو گالیاں دینے لگ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب اسے پوچھا جائے، آپ پوچھیں کہ بھئی تو نے کسے گالی دی، تو وہ کہہ دے کہ میں نے اسے گالی دی لاہوری جماعت کا جو وہ کیا نام ہے مجدد ہے، یا وہ لاہوری جماعت کا جو وہ ہے مسیح ہے، اور اگر وہ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے جو احمدیوں کا نبی ہے ہم نے اسے گالی دیا، تو آپ کہیں گے کہ بھئی ہمیں لالی کو اپنا دو، ہمارا جو نبی ہے، مطلب جسے ہم نبی مانتے ہیں، وہ بھی وہی پرسنالٹی ہے، مرزا غلام قادیانی صاحب، ٹھیک ہے، اور جو لاہوری جماعتوں کے مجدد ہیں وہ بھی وہی پرسنالٹی ہے جو مرزا غلام صاحب ہے۔ تو جری اللہ صاحب، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مدبانہ گزارش ہے، محترم یہ اس طرح نہ کریں، کیوں سیم وہی پرسنالٹی ہے جو جس کو ہم مسلمان عیسیٰ ابن مریم نبی مانتے ہیں، جس کو ہم نبی تسلیم کرتے ہیں، اسی شخصیت کو عیسائی اپنا خدا تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بات کی بحث ہے یا وہ الگ ٹاپک ہے کہ وہ نبی تھے یا خدا تھے، وہ نبی تھے یا خدا کا بیٹا تھے، وہ کیا تھے، واٹ ایور، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن جس بندے کو عیسائی اپنا خدا مانتے ہیں، مسلمان اسی بندے کو نبی مانتے ہیں، اس میں دو رائے والی بات نہیں۔ جب یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے تو اسے نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو مسیح کو گالیاں دی ہیں، جسے ہم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، عیسائی اسے مسیح کہہ دیتے ہیں، اگر تیسرا بندہ اٹھ کے اسی پرسنالٹی کا کوئی اور نام رکھ لے تو کیا شخصیت تبدیل ہو جائے گی؟ شخصیت تبدیل نہیں ہوگی۔ اسی بندے کو مرزا صاحب نے گالیاں دی، اسی بندے کو مرزا صاحب نے کہا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار تھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ ان کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں کسبی عورتیں تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی مرزا صاحب نے اسے ثابت ہوا کہا کہ وہ کیسا مطلب پرہیزگار انسان ہے جو ایک جوان کنجری کو یہ موقع دے سکتا ہے کہ وہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگاوے اور زناکاری کی کمائی کا پلیت عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں ایسا شریف انسان کس چال چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی کہا، اس سے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جو مرضی کرتے رہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ پرسنالٹی سیم تھی۔ آپ کریکٹر کو چھوڑ دے کہ کریکٹر مسیح کا ہے یا کریکٹر وہ عیسیٰ ابن مریم کا ہے، یا پھر اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے لفظ مسیح استعمال کر لیا۔ نہیں جری اللہ صاحب، یہ بات نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو بات اتنی لمبی اپنی تفصیلاً گفتگو کی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ مہربانی فرمائے وضاحت۔ جی جزاک اللہ، جی بہت شکریہ سر جی تھوڑا سا مجھے بولنا دیجیے گا پلیز، تھوڑا سا 1 منٹ۔ جی اپنا جی میں بردر تھوڑا سا محترم، ان سے میں یہ گزارش کروں گا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے عیسیٰ اور ہمارے عیسیٰ سیم ہیں، تو بھائی ان کے عیسیٰ کو تو صلیب پہ چڑھایا گیا، وہ تو یہ مانتے ہیں، اس کے بعد ان کی تو ریزریکشن ہوئی ہے، دوبارہ وہ دنیا میں آئے ہیں، تو کیا ہم بھی یہ مانتے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب آگے بات کیجیے گا پلیز۔ ایک منٹ کی بات کا جواب دے دوں یا آپ گفتگو کریں گے؟ نہیں، ایک میں آپ نے جو سوالات کیے ہیں ان کی طرف آتا ہوں۔ مسلم امدو بھائی، میں نے آپ کو لنک بھیجا پرائیویٹ میں، اس کو کائنڈلی ذرا ڈاؤن لوڈ کر کے سامنے لے کے آپ سے، میں نے لنک سینڈ کیا پرائیویٹ میں، آپ کو مل گیا؟ ذرا چیک کریں۔
جی میں ایک سیکنڈ, آپ کو مل گیا لنک؟ جی مجھے مل گیا, ایک سیکنڈ دیجیے. جی ٹھیک ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. جی محترم احمد رضا خان احمد رضا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے یہ ذکر نہیں کیا جناب اس کا نام پہلے ملک مبین تھا, مناظرے میں ہار گیا تو جناب اس نے نیا اکاؤنٹ بنا لیا, نئے نام سے آ گیا. جی میں نے کب یہ عرض کیا ہے احمد رضا صاحب کے مفتی بشیر صاحب مجھے ہر جگہ سے بلاک کر گئے ہیں, اور وہ آپ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے, بلکہ ہر جگہ سے بلاک, واٹس ایپ پہ, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام تو میرا ہے ہی نہیں, ہر جگہ سے بلاک کر دیا, واٹس ایپ سے جتنے نمبر تھے ساروں سے بلاک کر دیا. میں نے تو یہاں پہ نہیں بات کی, اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا بات چلتے ہیں آگے. آپ نے یہ بات بیان کی ہے جناب کہ مرزا صاحب نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی بیان کیے ہیں, کیونکہ وہ جو یسوع عیسائی ہیں وہ بھی اسی وجود کو مانتے ہیں, تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دراصل حقیقت یسوع مسیح کے متعلق استعمال کیے گالی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں نے آپ کو حضور کی ہی کتاب سے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے نہیں دیے گئے, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیے گئے. یہ دوبارہ آپ کا اسکین میں نے آپ کو شیئر کر دیا ہے, وہ بلکہ یسوع مسیح کے متعلق استعمال کیا, اور ساتھ یہ شرط بھی رکھی ہے, مگر شاید یہ بھی کہ خدائی کے لیے ایک شرط ہو, یعنی کہ یسوع مسیح ہی خدائی دعویٰ کرتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو خدائی دعویٰ کرتے نہیں ہے. یا پھر آپ کا یہ بھی ایمان ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نعوذ باللہ من ذلک خدائی دعویٰ کیا. دوسرا یہ ہے کہ حضور نے جو بھی الفاظ استعمال فرمایا, حضور نے کوئی لفظ بھی پاس سے استعمال نہیں فرمایا, حضور نے یہ سارے الفاظ یسوع مسیح کے بائبل سے ہی دیے ہیں. آپ نے کہا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذلک دادیاں نانیاں زناکار تھی, وہ تو تھے ہی بن باپ, تو ان کی دادی کہاں سے آ گئی؟ تو ہم کب کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذلک عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں نانیاں زناکار تھی, نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ ہم بھی یہ ایمان نہیں رکھتے, بلکہ یہ یسوع مسیح جو عیسائی ہیں, جو مسیحی ہیں, جو پادری ہیں, ان کو الزامی طور پہ جواب دیا تھا مرزا صاحب نے کہ آپ لوگ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں, امہات المومنین کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں, آپ کی مقدس کتاب جس کے اوپر آپ کو دعویٰ ہے کہ یہ محرف و مبدل نہیں ہے, ان کو دعویٰ ہے. یہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ یہ جو بائبل ہے یہ محرف و مبدل تبدیل ہو چکی ہے, مکمل اس میں چینجنگ کی گئی ہے. تو ان کا یہ ایمان ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے, اس میں چینجنگ نہیں کی گئی, تو ان کو ان کی کتاب سے یہ ثبوت دیا گیا کہ آپ جس کو خدائی کے مقام پر پہنچاتے ہیں اس کا تو یہ اپنا حال تھا, کچھ دادیوں نانیاں زناکار تھی, اس کو آپ خدائی کے لیے کس طرح شرط پہ وہ رکھتے ہیں؟ اب آپ نے کہا جی شخصیت تو ایک ہی تھی. اگر آپ کے اسی معیار کو لے کے چلا جائے تو پھر آپ بہت ہی بری طرح پھنس چکے ہیں, اور یہ آپ کو بری طرح آپ کے اپنے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے پھنسایا ہے. وہ کس طرح؟ میں مسلم احمدی بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسکرین شیئر کریں. جی والی, اس میں ابھی نہیں اسکرین شیئر ہوئی, اس میں یہ آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کتاب ہے, فتاوی رضویہ کتاب, اس کا جلد نمبر 15 ہے, صفحہ نمبر 546 ہے. اس کے اوپر چلتے ہیں اور اسی کتاب سے ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جو یہ بات بیان کر رہے تھے. جی اس کو ذرا زوم کریں. یہ کہہ رہے تھے شخصیت ایک ہی ہے, اگر عمران خان صاحب کو کوئی اگر کنجر کہہ دیتا ہے یا کوئی لفظ کہہ دیتا ہے تو شخصیت تو نہیں بدلے نا, وجود تو وہی ہے. تو یہاں پہ خدا کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا بات بیان کر رہے ہیں, رافضیوں کے جھوٹے خدا. تو کیا خدا جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو شخصیت بدلی نہیں, آپ تو کہتے ہیں شخصیت بدلتی ہی نہیں ہے, تو خدا ہی بدل دیا. آگے چلیں, ذرا اسکرول ڈاؤن کریں, نیچے کریں, آگے نیچے آئیں, وہابیوں کے خدا پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, یہیں ٹھیک ہے, اس کو رہنے دیں, نیچے اسکرول ڈاؤن کریں. یہ انہوں نے شخصیت کی بات کی, شخصیت بدل گئی ہے. تو شخصیت بدلنے کے حوالے سے ہی میں ان کو یہ ان کی ہی کتاب جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتا دیجیے گا مہربانی. جی صفحہ نمبر بتا رہا ہوں, جلد نمبر 15 ہے, صفحہ نمبر 546 ہے. جی یہ وہابیوں کے جھوٹے خدا, اس کو زوم کریں, مسلم اکبر اس کو ذرا زوم کریں. جی زبردست, بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جناب, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہابیوں کے جھوٹے خدا. اب یہ خدا تو ایک ہی ہے, ہر شخص کا خدا ایک ہی ہے, ہر مذہب کا خدا ایک ہی ہے. وہ اس کو جو مرضی نام دے, چاہے بھگوان نام دیں, چاہے اس کو جو مرضی نام دے, خدا تو ایک ہی ہے. لیکن احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا بات بیان فرما رہے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان, زمان, جہت, ماہیت, ترکیب, عقلی سے پاک کہنا بدعت حقیقت کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہے, جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. یعنی خدا نعوذ باللہ من ذلک جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, شخصیت ہی بدل گئی. خدا کو یہ کہتے خدا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں, یعنی اس خدا کی بات پر اعتبار ہی نہیں ہے, نہ اس کی کتاب قابل اسناد ہے, نہ اس کا دین لائق اعتماد ہے, ایسے کو جس میں ہر عیب و نقص کی گنجائش ہے. یہ خدا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ آپ یہ بیان نہیں فرما سکتے احمد رضا صاحب کے یہاں پہ جناب کہ انہوں نے وہ اور خدا کی وہ بات کی ہے جس کو وہ خدا مانتے ہیں. تو پھر اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ مرزا صاحب نے اسی یسوع مسیح کی بات کی ہے جس کو عیسائی مانتے ہیں. یہ ذرا اس کو زوم کریں, دوبارہ وہ بیک چلا گیا, بڑا مزید نیچے یہ دیکھیں تھوڑا, ہاں جی ٹھیک ہے.
یہ لکھا ہوا ہے علم حاصل کیا حاصل، اس کا علم اس کے اعتبار میں سے گر گیا، اس کا علم اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو جاہل رہے ایسے کو جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ یہ کس کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے؟ خدا کے متعلق۔ اور ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ خدا کی ذات جو ہے شخصیت نہیں بدلی، چاہے جو مرضی وابی لگا دیں، بریلوی لگا دیں، دیوبندی لگا دیں، شخصیت نہیں بدلی، ذات نہیں بدلی۔ ممکن ہے پیشاب، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ، پھرنا، ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح، کلا کھیلنا، عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا، کوئی خباثت، کوئی فصیحت اس کی شان ہے، اسکرول ڈاؤن کریں، کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ اور مردی وزنی کے دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ بلکہ یہ ساری مکمل تحریر ہے، اس میں وہابیوں کو خدا، اس میں دیوبندیوں کو خدا، اس میں رافضیوں کو خدا، اس میں قادیانی کو خدا بڑی تفصیل سے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ دیکھیں یہ خدا ہے۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے جو اصول آپ نے اخذ کیا ہے، جو اصول آپ نے مرتب فرمایا ہے، جس میں آپ نے عمران خان صاحب کی ہی مثال دی ہے، تو اس مثال کو دیکھتے ہوئے اور مرزا صاحب کی تحریر سے جو آپ نے مثال دی ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کو خدا بھی یہی ساری صفات اپنے اندر رکھتا ہے جو اعلی حضرت نے وہابیوں کے خدا کے ساتھ منسوب کی ہیں۔ اور دوسرا آخری بات وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ہی اپنی کتابوں میں وضاحت کر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور نے سخت زبان استعمال نہیں فرمائی، بلکہ وہ جو سخت رویہ استعمال فرمایا ہے وہ یسوع مسیح، بائبل کے یسوع مسیح کا متعلق جو یسوع خدائی دعویٰ کرتا ہے اس کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اور پاس سے بات بیان نہیں کی کہ پاس سے یہ سارے حوالہ جات لگا دیے، پاس سے باتیں کر دی، بلکہ وہ سب باتیں ہی ازروئے اناجیل بیان کی ہیں، بائبل سے بیان کی ہیں، جیسے کہ میں آپ کے سامنے لوکا وہ باپ سے پیش کر چکا ہوں، اس کے علاوہ وہ پہلے وہ توریت سے بھی پیش کر چکا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سکین بھی ہے، روحانی جلد 20 مقدمہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور جہاں رہ کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ان کو خدا کا نبی سمجھتے ہیں، یہ نیچے اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے نکلا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کیے ہیں۔ افسوس اگر حضرات پادری صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں، تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے 20 حصے زیادہ ادب کا خیال رہے۔ یہ پادری صاحبان کے یسوع مسیح کے بابت بیان کیا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان نہیں کی جا رہی۔ جی احمد رضا صاحب، آپ کو آخری موقع دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے چونکہ پروگرام 3.5 گھنٹے ہو چکا ہے، میں پہلے عرض کر چکا تھا یہ 1 to 1 نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے یہ کہا کہ آپ بات میں یہ نہ کہیں کہ میں نے جواب تفصیلی دے دیا اور آپ کو موقع نہیں دیا، تو اس لیے میں آپ کو دوبارہ ایک آخری موقع دیتا ہوں، آپ اپنا مقدمہ پیش فرمائیں۔ جی جناب۔ اور دوسرے نمبر پہ جو یہ عقیل خان صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ وہ عیسائی جو ہیں، یسوع مسیحی جو ہیں، پادری جو ہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو، جن کو ہم نبی مانتے ہیں، ان کو تو مصلوب مانتے ہیں کہ وہ صلیب پر فوت ہو گئے، صلیب پر ان کی جان نکل گئی، اور اس کے بعد پھر وہ 3 دن تک زندہ بھی رہے، 3 دن تک زمین میں قبر میں بھی رہے، اس کے بعد پھر وہ ادھر سے ہجرت کر کے نکل گئے۔ یہ تو ان کا عقیدہ تھا، لیکن آپ یہ نہیں مانتے، تو اس لیے ایسا کہنا کہ وہ شخصیت ایک ہی ہے یہ درست نہیں ہے۔ جی عقیل صاحب نے جو سب سے پہلے بات کی ہے نا کہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب مانتے ہیں کہ انہیں صلیب دی گئی اور وہ فوت ہو گئے، مطلب جس طرح آپ حضرات کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عیسائی جس شخصیت کو، پھر وہی بات ہے کہ مانتے ہیں کہ صلیب دی گئی یا نہیں دی گئی، وہ فوت ہوئے یا نہیں فوت ہوئے، وہ قرب قیامت آئیں گے یا نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے یا ان کا مسیل آئے گا، 1 آئیں گے یا 10,000 آئیں گے، یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بحث ہے۔ یہ جو ہماری یہ سٹریم، ہماری نہیں آپ کی جو سٹریم چل رہی ہے نا، یہ اس کا ٹاپک نہیں ہے۔ ٹاپک تو صرف یہ ہے کہ ڈیڈ مرزا غلام احمد ابیوز، کیا مرزا صاحب گالیاں دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مرزا صاحب گالیاں دیتے تھے، اور میں نے شروع کی نبی سے، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ابھی ایک میں نے آپ کو حوالہ دیا، صرف ایک، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مرزا صاحب نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی، ٹھیک ہے۔ عقیل صاحب، جس بندے کو صلیب دی گئی، جس بندے کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صلیب دی گئی، وہ بھی تو وہی بندے ہیں
کہ سلیب دی گئی یا نہیں دی گئی وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے تو وہی نا ابن مریم ہے، اس لیے آپ کی بات بے بنیاد ہے۔ یہاں پھر اسی بات میں ساری بات میں جو آپ کا ایک جواب نکلا نا، صرف ایک جواب نکلا، وہ یہی ہے جو آپ نے فتاوی رضویہ کا یہ صفحہ نمبر 456 ہے غالباً 15ویں جلد کا، وہ آپ نے پیش کیا کہ وہابیوں کے خدا کو جواب، اور وہ آپ نے بڑی کہا جی یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا وہ وہابیوں کے خدا کو غلط کہا، اس طرح کا۔ تو دیکھیں وہ اپنی بات میں نیچے انہوں نے ساتھ اگر حاشیہ پڑھ لیتے، اور حاشیوں میں جو کتابیں دی گئی ہیں، جو مطبوعے دیے گئے ہیں اور جو صفحے دیے گئے ہیں، وہ بھی اگر آپ ساتھ کھولتے اور پڑھ کے سناتے نا، تو یہ آپ کو پتہ چل جانا کہ وہ اپنی بات نہیں کر رہے، یہ جس بندے کی بات کر رہے ہیں اس کا ساتھ نیچے حوالہ دیا، وہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ اپنے پاس سے الزام نہیں لگا رہے، یہ اپنی بات نہیں کر رہے، وہ دوسرے کی بات کو کاپی کر رہے ہیں اور نیچے اس کا ریفرنس دے رہے ہیں، جبکہ مرزا صاحب نے اپنی بات کی ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں، خود کہا کہ وہ مطلب کنجریوں کا وہ مطلب یہ عبارت آپ کے سامنے یہ آپ نے کی ہوئی ہے، آن اسٹریم کی ہوئی ہے کہ 3 دادیاں اور 3 نانیاں زنا کار تھی۔ اگر اس میں آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب نے بائبل سے باتیں کی تو وہ تو ساری تحریف شدہ باتیں ہیں نا، وہ تو آپ بھی مانتے کہ تحریف شدہ ہے، تو پھر اس کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نمبر 2 جو حوالہ جری اللہ صاحب نے اینڈ پہ دیا ہے گالیوں کے الزامی جواب میں، ایک وہ مرزا صاحب کی عبارت کا جسے گرین ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، وہ ذرا دوبارہ حوالہ سامنے لائیے گا مہربانی جری اللہ صاحب۔ جی وہ مسلم احمدی بھائی سامنے کیجیے گا حوالہ جو آپ نے پہلے دکھایا تھا۔ جی میں کہہ رہا ہوں جی اچھا جی یہاں دیکھیں جی مرزا صاحب لکھتے ہیں روحانی خدائین جلد 20 ہے اور صفحہ نمبر 336 ہے، مقدمہ ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں اور یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اور ان کو خدا کا نبی سمجھتے ہیں۔ یہاں وہی بات ہوگی کہ مرزا صاحب کی جو تضاد بیانی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن یہ اب انہوں نے حوالہ دکھا دیا تو اس سے ریلیونٹ ہلکا سا ٹچ دے کے آگے میں چلوں گا کہ جس طرح مرزا صاحب نے اپنی ہی کتب میں مدعی نبوت کو لانتی بھی کہا، مدعی نبوت کو عذاب کا مستحق بھی کہا، مدعی نبوت پہ لعنتیں بھی بھیجی، اور یہ بھی کہا کہ میں میں اس پہ نہیں رہوں گا جری اللہ صاحب، اس پہ میں نہیں رہوں گا، بے فکر رہے، میں آپ کے ٹاپک پہ رہوں گا، یہ میری بات کمپلیٹ ہو گیا، وہ حوالہ سامنے لائیے گا مہربانی۔ دوبارہ سے لانا ہے؟ جی حوالہ سامنے رکھے نا، جی حوالہ سامنے رکھے، ابھی اس پہ میں نے بات کرنی۔ ٹھیک ہے حوالہ سامنے لگے، میں ویٹ کر رہا ہوں، میں اس ٹاپک پہ نہیں ہوں کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ عرض یہ کہ جس طرح انہوں نے وہ کہا اور پھر خود نبوت کا دعویٰ بھی کیا، وہ کون سی نبوت تھی، کس قسم کی تھی یا کیا، یہ ادر چیز ہے، لیکن مطلقاً انہوں نے مدعی نبوت کو غلط بھی کہا اور خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ سیم وہی کنڈیشن ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ آیا گالیاں نکال دی، برا بھلا کہہ دیا، اور جب وہ مطلب بندہ ٹھنڈا ہو گیا تو بھئی ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ خیر آگے لکھتے ہیں مرزا صاحب کہ ہمارے قلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جو کچھ خلاف شان ان کے لیے نکلا وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہے، یہ کوئی اصولی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہے اور آپ سے الزامی جواب میں گالیاں دے دے، اگر یہ آپ کا الزامی جواب ہے تو آپ عیسائیوں کی بکس کے ریفرنس تو نہ کوٹ کریں، یہ اس کا مطلب ہے آپ کی پرسنل بات ہے نا، ذاتی جواب آپ دے رہے ہیں، جو الزامی جواب دے رہے ہیں، یہ کوئی اصولی بات نہیں ہے۔ آگے، اور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کی ہیں، افسوس اگر حضرات پادری صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں نہ دیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے 20 سے زیادہ ادب کا خیال کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو مرزا صاحب نے یہ حوالہ ذرا یہاں پہ رکھیے گا تاکہ عبارت نہ میں کوئی غلطی نہ کر دوں بولنے میں۔ اب یہاں پہ جو مطلب دوسری طرف مسلمان جو انہوں نے مراد لی ہیں وہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو یا اپنے گروہ کو لیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس میں بھی کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے کہ ان کو مطلب ان کے بقول یہ باقیوں کو غلط کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ حضرات کافر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ موضوع نہیں، اب میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں جو موجود ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر حضرات پادری صاحبان تہذیب اور خدا ترسی سے کام لیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہ دیں تو دوسری طرف مطلب مرزا صاحب وغیرہ کی طرف سے بھی ان سے 20 سے زیادہ ادب کا اور خیال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عیسائی تو دے رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں، بہت غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے،
بھائی علمی جواب دو ان کو. آپ اتنے قرآن حدیث کے فاضل عالم بھر رہے ہو, دعویٰ آپ کا مجددیت کا ہے, دعویٰ آپ کا مسیحیت کا ہے, دعویٰ آپ کا نبوت کا ہے, تو علمی معیار کیا اتنا آپ کا گر گیا کہ آپ گالیوں سے جواب دے رہے ہیں؟ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ اس طرح نہ کریں تو پھر ہم انہیں گالیاں نہیں دیں گے, ہم اس سے زیادہ ادب کریں گے. مطلب یہ کہ یہ تو بدماشی لگا دی نا کہ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو میں آگے سے اس طرح کروں گا. بھئی ٹھیک ہے, عیسائی تو ہیں بدبخت لوگ ہیں, وہ جاہل لوگ ہیں, وہ مطلب وہ لعنتی لوگ ہیں, جو بھی وٹ ایور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا دعویٰ نبوت کا ہے. آپ کے شان میں یہ باتیں نہیں کہ آپ غلط باتوں سے جواب دیں, آپ کو علمی دلائل سے جواب دینے چاہیے. اگر آپ اس کا جواب آپ یہ دے دیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں فلاں فلاں جگہ پر عیسائیوں کو علمی دلائل سے جواب دیے, یہ ایک الگ ٹاپک نکل جائے گا. ٹھیک ہے, دیے تو دیے, وہ دیے یا نہیں دیے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد زبانی کی, یہاں پہ جو غلط باتیں استعمال کی, یہ ایک نبی کی شان میں تو نہیں ہے, یہ ایک نبی کی شایان شان تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے. میرے محترم, دعویٰ مرزا صاحب کا امام وقت ہے, امام ہے, وہ امام زمان ہے, ٹھیک ہے, دعویٰ ان کا مجدد ہونے کا ہے, دعویٰ ان کا مسیح ہونے کا ہے, دعویٰ ان کا نبی ہونے کا ہے. تو الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں, الفاظ وہ گالیاں دے رہے ہیں, اور پھر یہ الزامی جواب ہے کہ فلاں کے لیے نہیں ہے تو فلاں کے لیے ہے. یہ صرف تعویلیں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی احمد رضا صاحب, چونکہ میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ یہ آپ کی آخری ٹرم تھی, آپ نے بات بیان کر دی, آپ بیک اسٹیج پہ جا کے اس کو سن سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی احمدی احباب دوستوں, میں آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احمد رضا صاحب نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے کہ فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جو وہابیوں کے خدا کے متعلق استعمال کیا ہے, تو وہاں پہ شخصیت کی بات کو ہی چھوڑ دیا. انہوں نے شخصیت کی بات کو بیان کیا. میں نے شخصیت کی بات کا ذکر کرتے ہوئے ان کے فتاوی رضویہ سے وہ کتاب حوالہ پیش کیا, تو حوالہ پیش کرنے کے بعد ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اسی کی حاشی میں یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے خدا کو. تو اس لیے انہوں نے الزامی طور پہ یہ بات بیان کی ہے ان کے خدا کے متعلق کہ اگر وہ یہ اعتقادات رکھتے ہیں تو ان کے حساب سے ان کا خدا یہ بنتا ہے. تو کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بائبل کے حوالے بیان نہیں کیے عیسائیوں کے خدا کے متعلق بات کرتے ہوئے؟ مثلا یہ آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی اسکین پیش کیا تھا, کاش کہ احمد صاحب آپ دھیان سے دیکھتے. آپ کا دھیان چونکہ ڈیبیٹ کی طرف تھا, آپ کا دھیان یہ اس طرف نہیں تھا کہ آپ حوالے چیک کریں. یہ آپ کے سامنے میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. آپ نے جس طرح وہ کہا کہ فٹ نوٹ میں انہوں نے حوالے پیش کیے ان کتابوں کے, یعنی وہابیوں کی کتابوں سے, تو کیا مرزا صاحب نے بائبل کی کتابوں سے حوالے پیش نہیں کیے؟ یہ دیکھیں, یہ جناب لکھا جی, چنانچہ یسوع کی ایک بزرگ نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی, یعنی رہاب کسبی یعنی کنجری تھی, دیکھو یسوع 2:1-2. یہ حوالہ موجود نہیں ہے, اس کو حوالہ نہیں کہتے. یہ پیدائش بائبل کا حوالہ نہیں ہے. یہ دیکھو سموئیل, یہ بائبل کا حوالہ نہیں ہے. کیا اب بھی آپ یہ کہیں کہ جناب مرزا صاحب نے حوالے نہیں دیے اور بائبل میں یہ باتیں کیا موجود نہیں ہیں؟ پھر آپ نے یہ باتیں بیان کی کہ مرزا صاحب نے گالیاں دی. اس میں گالی تو کسی جگہ موجود نہیں ہے, گالی کا تو لفظ ہی موجود نہیں ہے, بالکل کسی بھی جگہ پہ گالی ہے ہی نہیں. حضور نے وہی الفاظ بیان فرمائے ہیں جو یسوع مسیح کے متعلق بائبل میں موجود ہیں. حضور نے پاس سے ایک لفظ بھی نہیں لگایا. مثلا وہ جو کسبی عورت کا ذکر تھا کہ وہ کنجری نے آپ کے چہرے پہ, آپ کے بالوں کے اوپر بالوں سے وہ عطر ملا, وہ بھی بائبل کا واقعہ تھا. اور وہ کیوں پیش کیا؟ وہ صرف اور صرف اس لیے پیش کیا کہ جو بندہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرتا ہو, اس کو پتہ چل جائے گا کہ حضور نے یہ صرف الزامی طور پہ یہ جواب دیا ہے کہ جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین اور صحابہ کرام اور ان کی ازواج کے متعلق یہ بدزبانی اور زبان درازی کی تھی, ان کو جواب دینے کے لیے یہ بات کی کہ تم تو جھوٹی من گھڑت باتیں کرتے ہو, تم تو الزام تراشی کرتے ہو, لیکن تم جس کو اپنی مقدس کتاب مانتے ہو اس کو کھول کے دیکھو, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, تمہارے اپنے مسیح خدا کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے. باقی مجھے بڑا افسوس ہوا ہے احمد رضا صاحب کہ آپ کو اصول مناظرہ کا بالکل علم نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب اگر اتنے علمی ہوتے تو وہ علمی جواب دیتے, انہوں نے الزامی جواب کیوں دیے ہیں؟ آپ شاید اس بات کو بھول گئے کہ الزامی جواب کس کو دیا جاتا ہے اور کس وقت دیا جاتا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, ہم کسی نہیں بیٹھے آپ کو بتانے کے لیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں الزامی جواب کس کو دیا جاتا ہے. الزامی جواب اس کو اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی اعتراض کرے اور وہی اعتراض اس کی اپنی مسلم کتاب سے نکلا ہے جس کو وہ حجت مانتا ہو. اب جس طرح یہ الزام لگاتے تھے عیسائی حضرات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نعوذ باللہ من ذلک داغدار تھا, یا امہات المومنین کے کردار نعوذ باللہ من ذلک داغدار تھا, لیکن اس بات کا ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں تھا, کوئی ثبوت نہیں تھا. تو حضور نے
الزامی جواب دیتے ہوئے ان کی مسلمات سے جس کو وہ حجت مانتے ہیں, جس کو وہ مقدس کتاب مانتے ہیں, بائبل سے پیش کیا کہ تم جس کو خدا مانتے ہو, جس میں تم خدائی صفت مرتب کرتے ہو, تمہاری اپنی بائبل اس بات کی مصدق ہے کہ بائبل میں یہ ساری باتیں یسوع مسیح کے متعلق لکھی ہوئی ہیں. اسے کہتے ہیں الزامی جواب. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے علمی جواب نہیں دیا. میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں. حضور کی کتاب صد بچن علمی کتاب ہے, حضور کی کتاب چشمہ مسیح علمی کتاب ہے, جو انہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک چوری شدہ کتاب ہے. یہ اعتراض کیا تھا پادریوں نے. حضور نے اس کا بڑی ہی تفصیل سے چشمہ مسیحی کے نام سے جواب دیا, جو آج بھی روحانی خزان کی جلد نمبر 20 میں موجود ہے. اسے کہتے ہیں علمی جواب. یہ حضور نے دیا تھا. کیا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یا آپ کے کسی اور وہ عالم دین نے کوئی اس طرح کے جوابات دیے کتابوں کی صورت میں جو آپ دکھا سکے کہ جی یہ عیسائیوں کے اعتراضات تھے اور یہ علمی اور تحقیقی اور علمی جواب تھے؟ کسی نے بھی نہیں دیے. الزامی جواب آپ کے احمد رضا خان بریلوی صاحب دے رہے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتی, اگر ان میں علم ہوتا تو وہ اعتراضی الزامی جواب نہ دیتے بلکہ علمی جواب دیتے. اگر وہ پیش کریں اور ساتھ حوالے دیں تو وہ بالکل درست ہے. اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے بائبل سے حوالے دیں تو وہ درست نہیں ہے. میں نے آپ کو رحمت اللہ کرانوی کی کتاب بائبل سے قرآن تک کے حوالہ دیا, اس کا کوئی جواب نہیں. میں نے آپ نے جو الزام لگایا کہ مرزا صاحب نے گالیاں دی, کوئی ثبوت نہیں دیا. آپ نے جو آپ نے وہ تراشا پیش کیا انجام اتم زمینہ انجام اتم سے, میں نے اس کا مکمل آپ کو جواب پیش کر دیا ہے. جو ہماری جتنی بھی لمبی گفتگو تھی اس کے اوپر میں نے مکمل تفصیل سے جواب دے دیا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی مسلم احمدی بھائی کچھ بات بیان کرنا چاہیں گے؟ میں آپ نے ایک قسم کا کہیں کہ آپ بات کریں یا میں کر دوں یا کوئی بھی بات کر دے, اس میں کوئی نہیں. بالکل میں نے یہی بات تھی کہ دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے, اور میرے پیارے دوست احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مجدد ہی مانتے ہیں, اور وہی مجدد جو الزام آپ بانی سلسلہ احمدیہ پہ لگا رہے ہیں کہ جی وہ تحقیقی جواب تو انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر وہابیوں کے خدا کو بھی لکھ دیا, دیوبندیوں کے خدا کو بھی لکھ دیا, رافضیوں کے خدا کو بھی لکھ دیا, نیچریوں کے خدا کو بھی, اور یہودیوں اور عیسائیوں کے خدا کو بھی لکھا ہے. جبکہ خدا تو قرآن کریم کے مطابق تمام جہانوں کا ایک ہے. تو اب اس معیار کے تحت قرآن کریم کے جو معیار ہے کہ انصاف سے کام لو اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرو, تو پھر تو آپ کو کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو بات کی آپ نے اپنے امام کو خود ہی رگڑ دیا ہے. دوسرا جو چیز ہے کہ ہم چونکہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ اصول مناظرہ کے مطابق ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزوں کی مثال اور الزامی جواب دیا جاتا ہے, اور یہ سنت آج کی نہیں ہے, یہ قبل سے سنت ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہاں پہ خدا تعالیٰ آدم کی مثال دیتا ہے پیچھے جا کے. دوسرا معاملہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات بیان کرتے ہیں, اور الزام یہی لگتا ہے کہ وہ ابو طالب کے پاس وفد آتا ہے, وفد آ کے کیا الزام لگاتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو, ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے. تو کیا وہاں پہ بھی الزام یا معیار وہی رکھا جائے گا آپ کی طرف سے؟ نعوذ باللہ, ہم اس بات کو نہیں مانتے. دوسرا, آپ نے جو اعتراض کیا کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے الزامی جواب کیوں دیا, اس کی وجہ میں آپ کو بانی سلسلہ احمدیہ کی اپنی تحریر سے پیش کر دیتا ہوں. الزامی جواب دینے کی وجہ فرماتے ہیں, فرمایا موقع کے مناسب حال بعض اوقات الزامی جواب دینے پڑتے ہیں. جب دل بہت دکھایا جاتا ہے تو عیسائیوں کو متنبہ کرنے کے لیے اگر جواب انہی باتوں کو کہا جاتا ہے تو ایسا جواب ہم بھی دے سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اگر جواب اس طرح کی باتوں کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے اوپر حملے کیے جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ حملے کیے جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کشی کی جائے اور طرح طرح کے الزام لگائے جائیں, اگر یہ جواب ہے تو پھر اس طرح کے جواب تو پھر آپ کو دیے جا سکتے ہیں. انہی کی کتابوں سے وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں, یہ بھی نہیں کہا کہ خود سے پیش کی جاتی ہیں, انہی کی کتابوں سے باتیں یہ پیش کی جاتی ہیں. اور ایسے جواب قرآن مجید میں بھی بکثرت پائے جاتے ہیں. وہ جواب صرف پادریوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم خدا کا رسول اور خدا تعالیٰ کا مقبول
اور برگزیدہ سمجھتے ہیں. یہ بانی سلسلہ احمدیہ کی تعلیم ہے, یہ وضاحت ہے. یہ آپ کو ایک جگہ پہ نہیں, کہتے ہیں نا آپ کو درجنوں جگہ پہ یہ چیزیں ملیں گی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہاں کہاں پہ اس بات کا جواب دیتے ہیں. لکھتے ہیں ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کی جاتی ہے, حالانکہ ہم ان کو راست باز اور متقی سمجھتے ہیں. اعتراض کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بے عزتی کی جاتی ہے اور ان کو گالی دی جاتی ہے, حالانکہ ہم ان کو اولو العزم نبی اور خدا تعالیٰ کا راست باز بندہ سمجھتے ہیں. ہاں, اگر عیسیٰ کا مر جانا ثابت کرنا ان کے نزدیک گالی دینا ہے تو اس طرح ہم نے نکالی ہیں, اور یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے نبیوں کی طرح وفات پا گئے ہیں. لہٰذا یہ وہ باتیں آپ جس طرح سے مرضی آپ وہ کہتے ہیں کان کو پکڑیں جس طرح سے مرضی. یہ ابن قیم کیا فرماتے ہیں؟ ابن قیم فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی بات سے بہت برتر و بلند ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی عظمت کے ساتھ عرش سے اور کرسی سے اترا اور عورت کی شرمگاہ پیٹ اور رحم میں داخل ہو گیا. یہ عیسائیوں کو جواب دے رہے ہیں ابن قیم. یہ کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں, یہ امت کے اندر بہت مقام رکھتے ہیں. پھر جہاں سے داخل ہوا وہیں سے نکلا, جبکہ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا, ماں کی پستان چوس رہا تھا. پھر اس کی چادر میں لپٹ کر چارپائی پر رکھ دیا گیا اور رو رہا تھا, بھوک پیاس پیشاب اور پخانہ کی ضروریات پوری کرتا تھا. یعنی یہ ابن قیم بھی اس طریق کو اپناتے ہوئے عیسائیوں کو جواب دے رہے ہیں. یہ دیکھیں مولانا ثناء اللہ امرری صاحب کیا کرتے ہیں, وہ بھی اسی انداز کو اپناتے ہوئے یسوع مسیح صلیب پر. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک دوست نے اسی بات کی طرف ان کو توجہ دلائی تھی کہ اب ان کی اس طرح کی بات کو مان لیا جائے. پھر کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں ہمارے مخالف جیسا کہ قرآن کو چھوڑتے ہیں ویسا ہی سنت کو بھی چھوڑتے ہیں, کیونکہ مرنا ہمارے نبی کی سنت ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھا تو مرنے سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی تھی. سو تم نہ اہل سنت ہو نہ اہل قرآن جب تک عیسیٰ کی موت کے قائل نہ ہو. پھر لکھتے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا منکر نہیں ہوں, کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں ان کی شان کا منکر نہیں ہوں. اگر ان کی شان کے منکر ہوتے تو ان کا مسیل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ جس کو اتنی عزت دی جائے تو اس کا مسیل بننے کا کس کو شوق ہے. تو لہٰذا الزامی جواب دینا اصول مناظرہ کے عین مطابق ہے, اور تمام اہل علم جانتے ہیں. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو برائے مہربانی جا کے اپنے بزرگان سے اپنے علماء سے پوچھیں کہ الزامی جواب دینا جائز ہے یا نہیں جائز, اور قرآن و سنت و بزرگان امت اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. ورنہ آپ کا فتویٰ پھر وہاں پڑے گا. آپ کا معیار, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ معیار وہ بنائیں جو آپ کا ہر چیز پہ فٹ آئے. اگر خود ساختہ معیار بنائیں گے تو پھر معاملہ ایک جگہ نہیں چلے گا. پھر تلوار صرف احمدیوں کے گلے پہ نہیں چلے گی, پھر وہاں سے چلنا شروع ہوگی جہاں سے ہم دین کی بنیاد لیتے ہیں, دین کا ماخذ لیتے ہیں, اور پھر اس کے نیچے آپ کے بزرگان, آپ کے جتنے بھی علماء جنہوں نے آپ کی نظر میں بھی دین کی بہت خدمت کی ہے, جو بہت بلند مرتبے والے تھے. جزاکم اللہ واسن الجزا. جی مسلم بھائی بہت شکریہ, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ بڑی تفصیل سے آپ نے بزرگان کی کتابوں سے حوالے بھی پیش کر دیے ہیں کہ اگر وہ یہی طریقے استعمال کریں تو وہ ان کے بڑے زبردست قسم کے مجدد ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی طریقہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام استعمال فرمائیں تو وہ ان کے لیے گستاخی ہو جائے گی, اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں. اللہ تعالیٰ کی حالت قیام کرے. آپ چونکہ جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس اعتراض کو مزید تحریری شکل میں اس کا جواب دیتا ہوں, اور حضور کی کتاب سے ہی دیتا ہوں. اس حوالے کے بعد میں انشاءاللہ اسٹریم کو ختم کرتا ہوں. آپ سب دوستوں کا شکریہ جو بھی اسٹریم میں آئے ہیں. میں آپ کے سامنے انہوں نے جو اعتراض کیا کہ جی مرزا صاحب کو الزامی جواب دینے کی کیا ضرورت تھی, وہ تحقیقی اور علمی جواب بھی دے سکتے تھے. تو اس بات کا ہی جواب میں حضور کی ہی کتاب سے دیتا ہوں. حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام فرماتے ہیں, روحانی خزانہ جلد نمبر 15 ہے, صفحہ نمبر 236 ہے, کتاب تریاق القلوب ہے.
یہ اس میں حضور فرماتے ہیں اور عیسائیوں کے نسبت جو اتمام حجت کیا گیا وہ بھی دو قسم پر ہے. ایک وہ کتابیں ہیں جو میں نے عیسائیوں کے خیالات کے رد میں تالیف کی جیسے کہ برہین احمدیہ اور نور الحق اور کشف الغطا وغیرہ. دوسرے وہ نشان جو عیسائیوں پر حجت پوری کرنے کے لیے میں نے دکھلائے ہیں اور میں نے ان کتابوں میں جو عیسائیوں کے مقابل پر لکھی گئی ہیں ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیوں کا خون مسیح اور کفارہ کا مسئلہ ایسا غلط ہے کہ ایک دانشمند اور منصف کے لیے کافی ہے کہ اسی مسئلہ پر غور کر کے خدا سے ڈرے اور اس مذہب سے علیحدہ ہو جائے. یہ نیچے فٹ نوٹ میں حضور لکھتے ہیں کیا کوئی عقل سلیم اس بات کو مان سکتی ہے کہ زید خون کرے اور بکر اس کے عوض میں سولی دیا جائے؟ تو اور میں نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی ٹھہرانے کا عقیدہ جو عیسائیوں کے مذہب کا اصول ہے ایسا سریع البطلان ہے کہ ایک سطحی خیال کا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ایسا مذہب سچا ہو جس کی بنیاد ایسے عقیدے پر ہو جو ایک راسباز کے دل کو لعنت کے سیاہ داغ کے ساتھ ملوث کرنا چاہتا ہے، کیونکہ لعنت کا لفظ عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، نہایت پلید معنی رکھتا ہے. یہ آگے مکمل مضمون اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ حضور نے ان کے جوابات میں علمی اور تحقیقی بھی جوابات بڑی تفصیل سے دیے ہیں. آپ لوگوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ حضور کی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ پڑھیں تو آپ یہ اعتراض کریں نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو بہت جزا دے. اور میں احمد رضا صاحب یعنی کو بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھی اور بڑے مہذب طریقے سے آ کے گفتگو کی، بس زبانی نہیں کی، بڑے پیارے انداز سے بات کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے.